السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج رکوع سجود کے سلسلے کا لیکچر نمبر 22 ہے۔ اس لیکچر میں موسیٰ اور ہارون کے مد مقابل جو السحرۃ سجدن قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہارون اور موسیٰ کے رب کے ساتھ امن پسند ہونے والے اور سجدہ کرنے والے السحرۃ کون ہیں، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ فرعون کے پاس کیا ڈنڈا لکڑ والا، یعنی جس کو لاٹھی کہا جاتا ہے، وہ لے کر پہنچا تھا یا کچھ اور چیز لے کر پہنچا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو مشہور یہی ہے کہ وہ لاٹھی لے کر پہنچا تھا اور وہ جب ڈالی تھی تو وہ سانپ وانپ بھی بن گیا تھا۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ السحرۃ جادوگر ہیں۔ ان کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا حقیقت میں جادوگر ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ سب باتیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور 70 اور 71 میں ہم دیکھیں گے۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے سجدہ کیا، کہ ماتھا زمین پر لگایا، اور کس چیز نے ان کو مجبور کیا سجدہ کرنے کو، اور سجدہ کیا ہے۔ لہذا دوستو، ان تینوں آیات کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے ان آیات کا مروجہ ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں آیات کی پچھلی آیتوں کو مد نظر رکھ کر آپ سے میں انڈرسٹینڈنگ شیئرنگ کروں گا۔ دوستو، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ میں نے سکرین پر لگا دیا ہے۔ اس پر غور کریں تو ہمارے پیارے مترجمین نے لکھا ہے کہ اور تو وہ بریکٹ میں لکھا ہے لاٹھی ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا۔ دوستو، اس ترجمہ میں بریکٹ میں لاٹھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ لاٹھی بریکٹ میں لکھنے کا ہمارے مترجمین کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو بات ڈلی ہوئی ہے کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ والا عقیدہ جو ہے اس آیت پر تھوپنا ہے۔ جبکہ اگر میں آپ سے یہ شیئر کروں تو یہاں پر کسی آیت کے متن میں لاٹھی واٹھی کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہی کا ترجمہ ہم دیکھیں تو وہ نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے، یعنی یہ کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، اس کو نگلا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ میں آپ سے شیئر کروں تو یہ ٹاپک آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے۔ میں آیت نمبر 41 کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آیت نمبر 69 اور 70 اور 71 کو سمجھنے میں ذرا تسلسل کے حساب سے وہ دقت نہ ہو۔ دوستو، سورہ 20 جو کہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور موسیٰ میں نے تجھ کو پروڈیوس کیا، یا میں نے آپ کی صنعت کاری کی، یا میں نے آپ کی مینا کاری کی اپنے خود کے اظہار خیال کے لیے۔ یعنی موسیٰ کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ کائنات بنانے والے نے اپنے اظہار خیال کے لیے اس کو پروڈیوس کیا ہے، اس کی مینا کاری کی ہے، اس کی صنعت کاری کی ہے۔ بالکل ایسی جیسا کہ کوئی رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس میں نام ڈال دیتا ہے اور وہ اس کتاب میں بطور کریکٹر ہوتا ہے، جبکہ وہ بندہ بطور کبھی گزرا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کے نام وہ ضرور ہوتے ہیں ملتے جلتے اس سے۔ لہذا دوستو، مزید یہ ہے کہ اگلی آیت 20 کی 42 اس میں ہے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، میری خود کی آیتوں کے ساتھ آپ اور آپ کا ہم خیال یا آپ کا ساتھی بھی جائے اور تم دونوں میرے خود کے ذکر میں کوتاہی نہیں کرتے ہو۔ دوستو، کائنات بنانے والے کا ذکر اگر ہم دیکھیں تو میں نے آیت لگائی ہے، دیکھیں سورہ 41 ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے تحت کتاب عزیز کو ذکر کہا گیا ہے، یعنی کتاب عزیز کی آیات کے ساتھ فرعون کے پاس جانا ہے اور لاپرواہی یا کمی کوتاہی نہیں
کرنی، اور موسیٰ اور ہارون تو کر ہی نہیں رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت تو 43 ہے، اس میں ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں ڈکٹیٹ کرنے والے کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں شیئر کرتا چلوں کہ لفظ فرعون، لفظ رحمان، لفظ قرآن، فرقان، شیطان، حامان اور قارون، یہ سب کے سب جو ہیں یہ فعلان کے وزن پر ہیں اور بطور صفت ہیں۔ فرعون نام کا بندہ کبھی زمانے میں گزرا ہی نہیں ہے۔ مصر میں ایک ڈمی نکال کے رکھ دی ہے میوزیم میں، اور شور کر دیا کہ یہ وہ فرعون ہے جس سے موسیٰ نے مقابلہ کیا تھا، حالانکہ اس کا پروف ہے ہی نہیں، کوئی بھی پروف نہیں ہے، بس وہ کمائی کرنے کے لیے مصر میں ڈھانچہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن، فرقان، شیطان، رحمان، سلطان، فرعون، ہارون، قارون اور حامان، یہ سب کے سب صفات ہیں، صفات ہیں۔ یہ صفت فرعون جو ہے آپ مجھ میں بھی ہو سکتی، آپ میں بھی ہو سکتی، ہم خود بھی فرعون ہو سکتے جب وہ صفت جوش مارے گی۔ تو اب تو آپ دیکھ لیں ہمارے اور آپ کے ارد گرد فرعون ہی گھومے پھر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر جس فرعون کا ذکر ہے وہ باغی ہے۔ باغی کو یہاں پر فرعون کہا گیا۔ باغی وہ ہوتا ہے جو آیات کی حدود کو توڑ کر اپنی من مرضیاں کرتا پھرے۔ لہذا دوستو اگلی آیت جو کہ 20 کی 44 ہے، اس میں لکھا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کے بعد بتدریج تم دونوں اس ڈکٹیٹر سے نرم بات کہو تاکہ وہ کتاب عزیز یا ذکر کو پکڑ لے یا وہ مخلص ہو جائے۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ فرعون جو ہے وہ کتاب عزیز یا ذکر الہی کو نہیں پکڑتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کسی کو کتاب عزیز پیش کر کے اگر وہ نہیں پکڑ رہا اور وہ باغی ہو رہا ہے تو وہ فرعون ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ اور ہارون کو لکڑ کا ڈنڈا وغیرہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ آیات دے کر بھیجا ہے۔ مزید اگلی آیت ہے 45، اس میں ہے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، ان دونوں نے کہا ہم سب کے پالنے والے، بے شک ہم خطرہ محسوس کرنے والے ہیں کہ وہ ہم پر تنگی نہ کرے یا یہ کہ وہ بغاوت کرے۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ تنگ کرنے والا، آیات پیش کرنے پر تنگ کرنے والا وہ فرعون ہے اور وہی بغاوت کرنے والا ہے۔ مزید اگلی آیت 46، اس میں لکھا ہے قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، اللہ نے جواب دیا تم دونوں مت ڈرو، حقیقتاً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں قرائنی ثبوت دیتا ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ لہٰذا دوستو یہ یاد رکھنا موسیٰ اور ہارون دونوں آیتوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، نہ کہ لکڑے کی لاٹھی یا ڈنڈا سوٹا کے ساتھ وہ بھیجے جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی معجزے کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔ اور آیات یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ جمع میں ہے، سنگولر نہیں ہے۔ مزید آیت نمبر 47 ہے، اس میں لکھا ہے کہ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، تم دونوں اس ڈکٹیٹر کے پاس جاؤ، پس تم دونوں کہو بے شک ہم دونوں آپ کے پالنے والے کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو اللہ کے ساتھ چلنے والے بنیادی افراد کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور تو انہیں سزا نہ دے، یقیناً ہم آپ کے پاس آپ کے پالنے والے میں سے ایک آیت لائے ہیں۔ میں دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کر دوں کہ ہم آپ کے پاس آپ کے پالنے والے میں سے ایک آیت لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ دوستو
اب آپ دیکھیں وہ پالنے والے میں سے ایک آیت لائے ہیں، اور پالنے والا علمی طور پر جو ہے وہ کلام الہی ہے، علم کے طور پر وہ پال رہا ہے، یعنی علم دے رہا ہے تو علمی لحاظ سے ہمیں پال رہا ہے۔ لہذا جو اس آیت کی جو کلام الہی یعنی پالنے والے میں سے آیا ہے، اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت والا ہے، جو نہیں کرے گا وہ پرورش پا ہی نہیں سکتا ہے، یعنی وہ رب کے زیر سایہ ہے ہی نہیں۔ مزید دوستو، ان آیات میں فرعون کی تعریف باغی بتائی گئی ہے، یعنی بغاوت، کلام الہی کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنیادی افراد کو عذاب میں مبتلا کرنے والا فرعون آج بھی آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہیں، بلکہ یہ تو صفت ہے، فرعون میری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی، اور کسی بھی وقت یہ جاگ سکتی ہے۔ لہذا دوستو، اب آپ دیکھیں یہاں آیت میں آیاتن، کوئی معجزہ بنا دیتا ہے اس کو، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، لیکن یہاں پر آیاتن لکھا ہوا ہے، اور فرعون اور موسیٰ کو پچھلی 41 کے تحت آیات دے کر بھیجا ہے۔ یہاں آیاتن سنگولر ہے، اور یہاں گول والا تائے جو بتا رہا ہے یہ کہ یہ سنگولر تو ہے لیکن اس میں بہت زیادہ مجموعہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے لفظ ملت ہے تو اس میں پورے کے پورے لوگ ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی پوری کی پوری کتاب کو سنگولر کے طور پر پیش کیا گیا۔ مزید اس کی حقیقت اگلی آیت جو کہ 48 اس میں بھی بتائی گئی، یہ کہہ کر کے اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، حقیقتاً ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا۔ دوستو اب دیکھیں پیچھے آیاتن آیا ہے، سنگولر ہے، اسی کا مترادف یہاں آیت 48 میں اوحیہ آیا ہے، یعنی وحی کی گئی۔ یہ وحی کی گئی وہی ہے جو آیاتن ہے پچھلی آیت میں، اور آیت کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوستو آج آپ دیکھ لیں عذاب میں دنیا میں کون ہے؟ جو عذاب میں ہے وہی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سے پچھلی آیت میں دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دوں کہ آیاتن ہے، اس کو وحی کہا گیا ہے آیت نمبر 48 میں آ کر۔ دوستو مزید یہ تو یہاں تک تھا، اب بیچ کی آیتیں جو ہیں 48 کے بعد سے بیچ کی آیتیں جو آ رہی ہیں 56 تک، وہ میں بریک کر رہا ہوں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اب 56 سے میں شروع کرتا ہوں تو 20 کی 56 میں لکھا ہے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس ڈکٹیٹ کرنے والے کو ہماری خود کی سب آیات دکھائیں، اس کے باوجود ڈکٹیٹ کرنے والے نے جھوٹ منسوب کیا اور اس نے انکار کر دیا۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں یہاں پر کوئی ڈنڈا سوٹا دکھانے کی بات نہیں ہو رہی، آیات جمع میں ہے، آیات دکھانے کی بات ہو رہی ہے، ڈنڈا سوٹا نہیں کہ وہ لاٹھی لے کے چلا گیا تھا بانس کی بنی ہوئی یا کچھ ایسا، کچھ نہیں، آیات دکھا رہا ہے۔ اور اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ جو عصا آیا ہے وہ ان سب آیات کا مترادف کیسے ہیں وہ والی آیات۔ لہذا دوستو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرعون کو آیات جمع میں پیش کی ہیں، نہ کہ ایک معجزہ پیش کیا اور نہ ہی کوئی ڈانگ سوٹا دکھایا۔ مزید فرعون نے کیا جواب دیا وہ آیت نمبر 57 میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، ڈکٹیٹر نے جواب دیا کہ اٹینشن موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہماری فاؤنڈیشن یا بنیاد سے اپنے خود کے سحری کے ذریعے نکال دے۔ دوستو یہاں الارضی مٹی والی زمین نہیں ہے، بلکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے جو بنیاد بنا رکھی ہے اس سے نکالنے کی بات وہ کہہ رہا ہے، اور موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو خود کے سحری کے تھرو ہمیں ہماری ارض سے نکال رہا ہے، یعنی موسیٰ کی الارض الگ ہے اور وہ آیات کی فاؤنڈیشن ہے، اور یہاں فرعون موسیٰ کے علم کو سحری کہہ رہا ہے۔ مزید کیا کہہ رہا ہے وہ اگلی آیت میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے
फलनातियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता मकानन सुआ। तो यकीनन हम तेरे पास सहरी की तरह के सहरी के साथ ज़रूर लाएंगे, बस तू हमारे खुद के दरमियान और अपने आप के दरमियान एक वादे का वक्त तश्कील कर दे, ना हम और ना ही तू इसके खिलाफ करें, एक बराबर मकाम हो। दोस्तों, ऊपर वाली आयत के मुताबिक फ़िरऔन मूसा के सहरी की तरह का सहरी यानी मूसा के पास जो इल्म है उसी तरह का इल्म लाने का कह रहा है और फिर मुकाबलेबाजी का कह रहा है। अब आप देख लें, हमारे यहाँ अल किताबिल मुबीन की तरह का एक इल्म इन्होंने तैयार कर रखा है जिसके मुतल्लिक इनका कहना है कि वो भी वही है, और वो किताबों का एक बंडल भरमार उठा के ले आते हैं। जबकि यहाँ जो ये काम करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं मूसा के इल्म के मद्दे मुकाबिल इल्म, वो फ़िरौनी हैं। अब आप खुद देख लें कि जो इनकी किताबें हैं 6 वो कहते हैं कि हदीस की हैं या 4 फ़िक़ा की हैं या जो भी इन्होंने बना रखा है वो किस ज़ुमरे में आती है, आपने खुद सोचना है यहाँ पर। क्योंकि फ़िरऔन जो है वो कलाम इलाही के मद्दे मुकाबिल मूसा से कह रहा है कि मैं लेकर आऊँगा सेम इसी तरह का, तो वो ले आए हैं। लिहाजा मज़ीद ऊपर वाली आयत के मुताबिक फ़िरऔन के सहरी की तरह का सहरी लाने का कहा रहा है और फिर मुकाबलाबाजी का भी कह रहा है। लिहाजा अब हम अगली आयत जो कि 59 है उसको देखते हैं। तो उसमें काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनती व इन युहशरन्नासु ज़ुहा, डिक्टेटर ने कहा कि आपके वादे का वक्त बनाओ संघार का दौरानिया है और ये कि रोशनी होने के वक्त उनसियत या लगाव रखने वाले अफराद के गिरोह को इकट्ठा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर फ़िरऔन उसको वक्त जो दे रहा है बनाओ संघार का यानी इल्मी तैयारी का वो वक्त है, और जब इल्मी तैयारी हो जाएगी यानी रोशनी हो जाएगी तो उस वक्त जो लगाव रखने वाले होंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा। इसका मुकाबलाबाजी का जो लगाव रखेंगे वो इकट्ठे किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ सिर्फ उन अफराद की बात है जो फ़िरऔनी अफराद सहरिन यानी इसके इल्म वाले जमा होंगे। मज़ीद अगली आयत में देखते हैं। तो आयत नंबर 60 उसमें है फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमा कैदहु सुम्मा अता, तो फ़िरऔन लौट गया, बस इसने अपना खुद का मकरो फ़रेब जमा किया, फिर वो आ गया। दोस्तों, इस आयत से पता चला कि फ़िरऔन जो है मकरो फ़रेब के साथ आता है और ख़ुद वो मकरो फ़रेब को जमा करने वाला है। अब आप देख लें, हमारे मुआशरे में जो मकरो फ़रेब किए हुए जमा अल किताबिल मुबीन के मुकाबले में वो कौन है, वही ये है जो यहाँ बताया जा रहा है। दोस्तों, पिछली आयत से पता चला फ़िरऔन अल्लाह के फरमान से बागी, इनकारी और आयत के मुताबिक मकरो फ़रेब जमा करने वाला जो है वो फ़िरऔन है। इसी मकरो फ़रेब को फ़िरऔनी इल्म कहा गया है। इसकी ज़िद में मूसा वाला इल्म आयात रब है। फ़िरऔन जो मकरो फ़रेब जमा किया ये क्या है, ये अगली आयत में बताया गया है। ये कह कर के 61 में काला लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि काज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाब वक़द खाबा मान इफ्तरा। मूसा ने इन फ़रेबकारों को जवाब दिया कि तुम्हारी सब की बर्बादी है कि तुम अल्लाह पर झूठ मत बांधना, वरना वो तुम्हें अजाब से हलाक कर देगा, और यकीनन वो नाकाम हुआ जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। दोस्तों, इस आयत से साबित हुआ कि फ़िरऔन के मकरू फ़रेबी करने वाले यानी साहिरून वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, जैसा कि आजकल मन गढ़ंत बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करने वाले मौजूद हैं। वही फ़िरऔन के मकरो फ़रेब वाले हैं और फ़िरऔन मकरो फ़रेब जमा करने वाला है, यानी एक हेड होता है, नीचे उसके चेले, और इनकी वजह से दुनिया में नाकाम कौन है वो आप दुनिया पर नज़र दौड़ाएं। हकीकत आपके सामने वही लोग अजाब में हैं जो झूठ मंसूब कर रहे हैं, दुनिया पर आप नज़र दौड़ा लें। और इस आयत से ये भी पता चला कि साहिरून
اور مکر و فریب کار ایک ہی چیز ہے۔ مزید اس سے اگلی والی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے 62 میں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پھر وہ جادوگر یا مکر و فریب کار خود کے ہی معاملے میں اپنے خود کے درمیان جھگڑ پڑے اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں کہ آپس میں ہی جھگڑ پڑے، کیونکہ جب حق سامنے آتا تو پھر یہی بات ہوتی ہے باطل کی، اور سرگوشیاں پھر انہوں نے کی۔ مزید اگلی آیت میں بتایا گیا ہے انہوں نے جو سرگوشی کی وہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ مکر و فریب کاری کرنے والے فراڈیوں نے کہا بے شک یہ دونوں یقیناً فراڈیاں ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری خود کی الارض سے اپنے خود کے مکر و فریب کے ذریعے نکال دیں، اور وہ دونوں تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ دوستو اب دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے سرگوشی کی انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ دونوں بھی فراڈیاں ہیں، یعنی یہ بھی جیسا ہمارے پاس علم ہے ایسا ہی ان کے پاس ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو تمہاری خود کی الارض سے اپنے مکر و فریب کے ذریعے نکال رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو بنیاد بنا رکھی تھی یا فاؤنڈیشن بنا رکھی تھی اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو نکالنے کے چکر میں ہیں اور اس طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دے گی جس پر جی رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں مکر و فریب والی جو لائف گزر رہی ہے وہ الکتاب کے مطابق نہیں ہے۔ اب جو اس سے نکالنے کا کہے گا اس کو لوگ کہیں گے کہ یہ تو فراڈیا ہے، آپ کے سامنے ہوگا اس وقت رزلٹ۔ سورہ 20 کی آیت نمبر 64 میں لکھا ہے کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ تُصَفَّى وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، بس اپنی تدبیر کو اکٹھا کرو پھر صف باندھ کر آؤ، اور آج جس نے غلبہ حاصل کیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ دوستو یہاں ان کو کہا جا رہا تم اپنی تیاری کر لو، موسیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے پھر جو ہے تم ایک ساتھ آؤ، اور آج جو غلبہ پالے گا وہ کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ جو دنیا میں ناکام ہے وہ یہ والے جو ہیں فراڈیے، جو علمی فراڈ لیے گھوم رہے ہیں وہ ہیں، اور جو کامیاب ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مزید 65 میں لکھا ہے کہ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ۔ ان فراڈی علم والوں نے کہا اٹینشن موسیٰ، یہ کہ تم بتدریج القا کرتے ہو یا اور یہ کہ ہم ہیں جنہوں نے پہلے بتدریج انڈھیلنا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کاروائی کرو یا پھر ہم نے پہلے کاروائی کرنی ہے۔ مزید اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے 66 میں قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ موسیٰ نے جواب دیا بلکہ تم پہلے القا کرو۔ اس کے بعد بتدریج اس لمحے ان فراڈی علم والوں کی رسیاں اور ان کے سہارے وہ موسیٰ کی طرف سوچ میں آئیں، ان فراڈی علم والوں میں سے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ صحیح کرتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھیں الکتاب المبین کو رسی کہا گیا ہے اور الکتاب المبین ہی سہارا ہے۔ یہاں جو فرعونی علم والے اور ان کے چیلے جو ہیں ان کے پاس جو علم ہے اس کو یہاں پر رسیاں کہا گیا ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ ان کے سہارے ہیں۔ دوستو یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں فراڈی علم والوں سے ہیں۔ اگر فراڈی علم والے نہ ہو تو رسیاں اور یہ جو سہارے یہ ہوں ہی نہ، اور یہ کوئی لکڑی کے ڈانگ سوٹے نہیں بلکہ موسیٰ آیات لے کر آیا تھا۔ تو اس کے مد مقابل میں جو علم فرعون نے مکر و فریب کاری والا تیار کیا وہ اپنے فراڈی علم والوں کے ساتھ مل کر وہ پیش کیا، بالکل ایسی جیسے کوئی ہیڈ ہوتا ہے نا اور نیچے اس کے چیلے کام کر رہے ہوتے، ہیڈ وہ مکر و فریب جمع کر کے ان کے حوالے کرتا وہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو اسی کو ہی یہاں رسیاں اور سہارے کہا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ قرآن کو رسی و شعر کہا گیا ہے۔
یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اس کا حقیقی رسیوں اور لاٹھیوں سے تعلق نہیں، کیونکہ موسیٰ تو خیال میں دیکھ رہا ہے۔ اب خیال دیکھنا اور حقیقت ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ خیال جب آتا ہے تو اس کی بندہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، لہذا موسیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے کہ یہ یوں کریں گے۔ مزید ہم اگلی آیت 67 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے خیال میں خطرے کو جانچا۔ اب دیکھیں خیال میں خطرے کو جانچ رہا ہے، جب خطرے کو جانچا تو کیا ہوا، وہ آیت نمبر 68 میں بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا موسیٰ تو خطرہ محسوس نہ کر کہ آپ ہی خوب العلا ہو، یعنی غالب آنے والے ہو۔ دوستو مزید اگلی آیت دیکھتے ہیں تو 69 ہے، اس پر ہمارا وہ سجدے والی آیتیں آئیں گی۔ 69 70 اور 71 میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا ہے اور کیسے کیا ان لوگوں نے۔ مزید دیکھتے ہیں 69 میں تو اس میں لکھا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تو مرحلہ وار انڈیل جو تیرے عہد و پیمان میں ہے۔ دوستو موسیٰ کا عہد و پیمان الکتاب کی آیتوں کے ساتھ ہے، وہی اس نے انڈیلنا ہے ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ موسیٰ آیتوں کے ساتھ آتا ہے، اور موسیٰ فرعون کے پاس بھی آیتوں کے ساتھ آیا، جیسا کہ ابھی میں نے سورہ 20 یعنی اسی سورہ کی آیت نمبر 41 42 43 اور 54 آپ سے شیئر کی ہے۔ ان کے مطابق آیتوں کے ساتھ آیا، نہ کہ ڈانگ سوٹے کے ساتھ فرعون کے پاس موسیٰ آیا۔ آیت ڈالنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا۔ تلقف ما صنعوا، وہ اچک لے گی جو انہوں نے صنعت کاری کی، یا وہ اچک لے گی جو انہوں نے مینا کاری کی، یا وہ اچک لے گی جو انہوں نے مسودہ تیار کیا۔ وہ جو انہوں نے اپنی مینا کاری کی ہے اس کو وہ تہس نہس کر دے گی، یعنی جو پیش کیا اس کو ناکارہ کر دیا اور پکڑ لیا ان کی فریب کاری کو، اور جو انہوں نے مسودہ تیار کیے اس میں کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا۔ انما صنعوا قید ساحر، حقیقتاً جو انہوں نے مسودہ تیار کیا، یا حقیقتاً جو انہوں نے مینا کاری کی، یا حقیقت انہوں نے جو فراڈ بازی کی ہے۔ دوستو دھوکہ بازی یا فراڈ بازی جو کی ہے وہ مسودہ پکڑ لیا جاتا ہے، حق جب آتا ہے موسیٰ جب القا کرتا ہے تو یہ فریب کاریاں پکڑی جاتی ہیں۔ مزید آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتَىٰ، فریب کاری کرنے والا جہاں وہ آئے وہ پھلتا پھولتا یا کامیابی نہیں پاتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو پھلی پھولی اقوام نہیں ہیں وہ خاص جو ہیں وہ فریب کاری پر ہیں، اور وہ فرعون کا تیار کردہ وہ لیے پھر رہے ہیں۔ دوستو مزید اس سے اگلی والی آیت میں ہے وہ بتایا گیا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بعد بتدریج وہ دھوکہ باز یا فریب کاری کرنے والی جماعت فرما برداری کرنے والی یا ماننے والی یا عمل درآمد کرنے والی کی گئی۔ جب موسیٰ نے اپنا القا کیا تو بتدریج، اب دیکھیں القا کا مطلب ہے بتدریج کوئی چیز ذہن میں ڈالنا یا کوئی چیز پیش کرنا۔ جب موسیٰ نے القا کیا تو کیا نتیجہ نکلا، جو فریب کاری کرنے والی جماعت تھی وہ فرما برداری کرنے والی، ماننے والی، عمل درآمد کرنے والی کی گئی سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسے ہم الکتاب المبین پڑھتے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں چینج آتا جاتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا، سجدن قالو، ماننے والوں یا فرمانبرداری کرنے والوں نے انہوں نے کہا، کیا کہا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے پالنے والے کے ساتھ امن پسند ہوئے۔ دوستو اب آپ دیکھیں امن پسند ہوئے، کیونکہ امن کا کہا جاتا ہے کہ امن پسند ہو جاؤ، جو امن پسند ہوا اس نے سجدہ کر لیا کیونکہ اس نے بات مان لی، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پالنہار کو مان لیا، اور یہی ان کا سجدہ ہے۔ اب دیکھیں سیدھا سیدھا لکھا ہے سجدن قالو، ماننے والوں یا فرمان برداری کرنے والوں نے انہوں نے بتایا، کیا بتایا وہ بتایا گیا، یعنی
سجدن جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ مان لیتے ہیں کسی کو، فرمانبرداری کرتے ہیں یا عمل درآمد کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے پر۔ لہٰذا یہاں پر بھی سجدن کا مترادف جو آیا ہے وہ آیا ہے آمنا، یعنی آمنا اور سجدن ایک ہی چیز، مان لینا، سجدہ کر لیا۔ مزید دوستو اگلی آیت جو ہے وہ ہے 71، اس میں بھی کچھ یہ ایسا ہی کہا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ کالا آمنتم لاہو، اس ڈکٹیٹ کرنے والے نے کہا تم پالنے والے کے لیے امن پسند ہوئے۔ دوستو یہاں پر امن جو ہے یہ سجدن کا مترادف آیا ہے۔ اگر ہم اس کے معنی ایمان کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈکٹیٹ کرنے والے نے کہا تم پالنے والے کے لیے ایمان والے ہوئے، یعنی ایمان والا ہونا سجدہ کرنا ہے، کیونکہ سجدے کا مطلب ہی کسی چیز کو منوعاً ماننا ہے، فرما برداری کرنا ہے، عمل درآمد کرنا ہے۔ لہٰذا امن یہاں پر جو ہے یہ سجدن کا مترادف ہے۔ مزید ہم آیت کے اگلے اس کو دیکھتے تو اس میں لکھا ہے قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہارے لیے اجازت دیتا ہوں۔ کیا اجازت دیتا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم، بے شک وہی تمہارے لیے عظیم و شان ہے، وہی جس نے تم کو تعلیم دی، یعنی جس نے تم کو تعلیم دی وہ تمہارے لیے عالی شان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہے اس کے حواری یہ رب کے لیے سجدن ہو گئے، یعنی رب کو ماننے والے ہو گئے، رب کے ساتھ امن پسند ہو گئے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے یہ دھمکیاں بھی لگا رہا ہے، اس کے بعد کیا دھمکیاں ہیں وہ بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یقیناً میں تقسیم کر دوں گا تمہارے ہی سامنے خلاف ہونے کی وجہ سے تمہارے باوثوق افراد کو۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا جو مخالف ہوگا اس کو جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھے گا، بانٹ کے رکھے گا، یعنی جیسے فرقہ پرستی میں مبتلا رکھے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو وہ بتایا گیا ہے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً میں تمہارے لہلہاتے ہوئے نخلستان یعنی باغات سے بھرپور علاقے سلب کر لوں گا، اور تم اچھی طرح جان لو گے کہ ہم سے کون زیادہ پاورفل ہے دکھ تکلیفوں میں اور باقی رہنے والا۔ اب آپ دیکھیں کھلم کھلا جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ دھمکی لگا رہا ہے کہ میں تمہارے باوثوق افراد جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو تقسیم کرتا ہوں، اور مزید کہہ رہا ہے کہ تمہارے لہلہاتے نخلستان یعنی خوشحالیوں سے بھرپور جو تمہارا ایٹماسفیئر ہے اس کو سلب کر لیتا ہے، یعنی اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، اور تم اچھی طرح جان لو گے کہ ہم سے کون زیادہ پاورفل ہے۔ اب آپ دیکھیں فرعون زیادہ پاورفل ہے یا عام پبلک ہمارے جیسے وہ ہیں، یا پھر دکھ تکلیف میں اور باقی رہنے والا پاورفل کون ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاورفل کون ہے، آؤ موازنہ کر لو۔ وہ اس لیے ان کو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ امن پسند ہونے والے ہو گئے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں نہ تو کہیں ماتھا زمین پر لگانا ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے ہمارے ارد گرد وہ ہے، اور بلکہ یہاں پر تو آمن جو ہے وہ بطور مترادف آیا ہے سجدہ کے، اور مزید یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ہوتا ہی کسی کو ماننا، عمل درآمد کرنا، فرما برداری کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزید دوستو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ ان آیتوں میں جب موسیٰ نے القا کیا تو جو فرعون کے ساتھی تھے وہ سجدہ میں گر گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں موسیٰ الکتاب المبین سے القا کر رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں جو فرعونیت ہے اور جو خیالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نست و نابود ہو جاتے ہیں اگر صرف الکتاب کو ماننے والا بندہ ہوتا ہے تو۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔